اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور 12واں رکوع ہے، آیت نمبر 97 ہے، 97۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ بعض یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا کہ یہ وحی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کے آتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ان سے تو ہماری بڑی دشمنی ہے، بڑی عداوت ہے، وہ ہم پر بڑے ہولناک واقعات لے کے آتے تھے اور بڑے مشکل مشقت والے احکام لے کے آتے تھے۔ ان کی جگہ پر حضرت میکائیل آتے، وہ وحی لاتے، ہم قبول کر لیتے۔ یہ جبرائیل امین وحی لا رہے ہیں، یہ مشکل باتیں لے کے آتے ہیں، مشکل احکام لے کے آتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں مان سکتے، ان کی لائی ہوئی وحی کو ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رد فرمایا ہے، قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو جبرائیل امین کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو جبرائیل امین کے ذریعے سے در حقیقت تو اللہ تعالیٰ وہی نازل فرما رہے ہیں، جبرائیل امین کو تو اللہ تعالیٰ ہی بھیج رہے ہیں، تو یہ دشمنی اللہ تعالیٰ سے بنی، نہ کہ جبرائیل سے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، کیونکہ جبرائیل امین نے اس کلام کو اتارا ہے، اس وحی الہی کو اتارا ہے، علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر، باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو جبرائیل امین تو ایک پیغامبر ہیں، جبرائیل امین تو ایک قاصد ہیں، یہ احکام تو اللہ تعالیٰ کے آ رہے ہیں، یہ وحی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی، یہ احکام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں، مصدقا لما بین یدی، اور یہ خود جو کلام پاک ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، کیونکہ تورات میں، انجیل میں یہ خوشخبری آئی تھی کہ ایک نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے اور ان پہ ایک بڑا بابرکت کلام نازل ہوگا جو تمام انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہوگا۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے، یہ اس پیشین گوئی کی تحقیق ہوئی اور وہ پیشین گوئی متحقق ہو گئی، پوری ہو گئی۔ تو اس حوالے سے یہ کلام تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور پھر اس کے مضامین بھی اس سے، ان کتابوں سے ملتے جلتے ہیں اور ان کی یہ تفصیل بھی کرتا ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، تو پہلے یہ بیان ہو گیا کہ جبرائیل سے عداوت اور دشمنی رکھنا اللہ تعالیٰ سے دشمنی اور عداوت رکھنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے جو اللہ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے، اور بالخصوص جبرائیل اور میکائیل، ان سے بھی جیسا کہ یہ کر رہے ہیں، دشمنی رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، اور جبرائیل اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا
خود دشمن ہے، انہیں سزائیں دے گا اور انہیں عذاب میں رکھے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں انہیں داخل کرے گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ کیونکہ یہود کی بدعنوانیاں اور ان کے برے کرتوت بیان ہو رہے ہیں، اسی کے ذیل میں ان کی ایک بدعنوانی یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ بعض یہود ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے کہ آپ پر کوئی واضح دلیل نازل نہیں ہوئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کئی معجزات دکھا چکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا ہدایت کا سرچشمہ تھے، سراسر سراپا ہدایت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو چلتے پھرتے کو دیکھ کر وہ بہت سی انوکھی چیزیں اور بہت سے عجائبات دیکھتے تھے، تو نشانیاں تو ان کے سامنے بہت آئیں، لیکن پھر بھی تقاضا یہ تعصب کی وجہ سے کہ آپ نے کوئی نشانی نہیں دکھائی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل کی ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار نافرمان لوگ ہی کرتے ہیں، جو حکم عدولی کے عادی ہیں وہی لوگ ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس تو معجزات بے شمار آئے، اور انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت ساری نشانیاں دکھائی، یہاں تک کہ قریش بھی جب کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا انہی سے مشورہ کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اگر انہوں نے تمہیں یہ جواب صحیح دے دیا تو بس پھر وہ اللہ کے نبی، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ایسے مواقع پہ بالکل صحیح جواب دیے، اور یہود اس بات کو بڑی اچھی طرح سے پہچانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی، لیکن نافرمانی کے عادی تھے۔ تو جو نافرمانی کا عادی ہوتا ہے اس کو کوئی بھی وجہ چاہیے ہوتی ہے انکار کرنے کی۔ تو اب یہاں پر انہوں نے وجہ بنائی جو کہ ایک جھوٹی وجہ تھی کہ جی کوئی نشانی آپ نہیں لے کے آئے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ آپ پر تو ہم نے بہت ساری واضح نشانیاں اتاری۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو وہ عہد یاد دلاتے ہیں کہ تورات میں ان سے عہد لیا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو تم ان پر ایمان لے آنا، لیکن انہوں نے اس عہد کو بھی پس پشت ڈال دیا اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی ان کا پہلا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہو اور اس سے پھر گئے ہوں، وعدہ کیا ہو اس کو پرے پھینک دیا ہو، پس پشت ڈال دیا ہو۔ ان کے آباء و اجداد سے یہی ریت چلی آ رہی، ان کی یہی روش چلی آ رہی ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہے ان میں سے بہت سو نے اس وعدے کو توڑا ہے۔ بہت سو نے اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے، بنی اسرائیل میں بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں جو بڑے بڑے نیک تھے، اللہ تعالیٰ کے بڑے فرما بردار تھے، وعدوں کو پورا کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور معجزات دیکھے، کتاب سنی، ایمان لے۔ تو اس لیے بہت سے گمراہ، لیکن کچھ فرما بردار بھی ہوئے ہیں، کچھ نیک بھی ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب کبھی بھی انہوں نے وعدہ کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے اسے پرے پھینک دیا، پسے پش ڈال دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان وعدہ توڑنے والوں میں سے اکثر تو ایسے ہیں جو ایمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ جو ایمان نہیں رکھتے
تو مطلب یہ کہ کفر اعتقادی ہو گیا، اعتقادی درجے کا کفر، اور جو ایمان تو رکھتے تھے لیکن کوتاہی عملی طور پر کر رہے تھے تو وہ عملی کفر ہو گیا۔ عملی کفر فسق کے درجے کا ہوتا ہے، یعنی گناہ کے درجے کا، اور جو اعتقادی کفر ہوتا ہے وہ کفر ہوتا ہے، انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اب اسی کا تذکرہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے اس معاہدے کا جو تورات میں ان سے لیا گیا اس کا پاس نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل نہیں ہوئے جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے رسول آئے مصدق لما معہم، جبکہ وہ تصدیق کرنے والے ہیں اس تورات کی، اس کتاب کی جو ان کے پاس، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشین گوئی کی تصدیق اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئے، آپ کی تشریف آوری گویا کہ تورات کی بات کی سچائی اور اس کا پورا ہونا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام کے ذریعے سے بھی تورات کو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرار دیتے تھے، اور تورات پر ایمان لانے کی ہمیں بھی تلقین فرمائی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے رسول آئے مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے انہیں پس پشت ڈال دیا۔ کتاب اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، اپنی پشت پیچھے ڈال دیا، یعنی ان اہل کتاب نے تورات ہی کو، کتاب اللہ سے مراد یہاں پر تورات ہی کو، کیونکہ اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے متعلق معاہدہ، تو انہوں نے اس کتاب اللہ کو، تورات ہی کو جو ان کی اپنی کتاب تھی، ان پر نازل کی گئی تھی، اس کو ہی پس پشت ڈال دیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ ان کو اس کے کتاب اللہ ہونے کا اصلاً علم ہی نہیں، اور اس مضمون کے کتاب اللہ میں آنے کا علم ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہاں سے یہود کی ایک اور بدعنوانی اور ان کی ایک اور برائی اور مذمت کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں مانا، اور جو شیاطین جادو سکھایا کرتے تھے اس کو انہوں نے مان لیا، اور اس کو انہوں نے سیکھ کر لوگوں پر جادو کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اتباع نہیں کیا اور جادو کا اتباع کر لیا، تو یہ ان کا حال ہے کہ حق کو اختیار نہیں کرتے اور باطل کو اختیار کر لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہود کا نظریہ تھا، بعض یہود کا یہ نظریہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہیں بلکہ جادوگر، اور اسی حوالے سے ہاروت اور ماروت کے بارے میں ایک قصہ بھی مشہور ہے کہ جی جو ہاروت اور ماروت ہیں یہ دو فرشتے ہیں جو ایک عورت پر فریفتہ ہو گئے، اور اس پر فریفتہ ہونے کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے سزا دی، یہ ایک کنویں کے اندر الٹے لٹکے ہوئے اور یہ جادو سکھاتے ہیں اور یہ گمراہ ہو گئے، تو ان کو یہ سزا ملی ہے دنیا میں۔
یہ بھی بالکل من گھڑت واقعہ ہے، اور جو شرعی قواعد ہیں، قواعد شرعیہ ہیں، ان کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ جیسے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہ ملائکہ کی عصمت کے خلاف جاتا ہے کہ وہ کسی موقع پہ گمراہ ہو جائیں اور کسی عورت پر فریفتہ ہو جائیں۔ تو یہ جو واقعہ عام طور پہ زہرہ کا بیان کیا جاتا ہے ہاروت ماروت کے بارے میں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے۔ اس کے بارے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ ایک دور ایسا تھا جس میں بابل کے علاقے میں جادو کا بہت زیادہ چرچا ہوا، اتنا چرچا ہوا، اتنا زیادہ جادو پھیلا کہ لوگوں کو انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور جادوگروں کے جادو میں فرق کرنا مشکل ہو گیا، اور بعض لوگ ایسے تھے جو جادو کو ایک اچھا اور نیک کام شمار کرنے لگے اور نیک کام سمجھنے لگے، اور جادوگروں کی عزت اور تعظیم کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا، ہاروت اور ماروت کو۔ وہ بابل کے اندر ایک کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا، بیٹھنے کی تلقین کی کہ وہاں پر بیٹھو، لوگ تمہارے پاس آئیں گے، تم نے انہیں جادو سکھانا ہے اور جادو کی ساری حقیقت ان کے سامنے واضح کرنی، اس کے اصول، اس کے قواعد، اس کی جزیات سمجھانی ہے، اور انہیں بتانا ہے یہ ہے جادو اور معجزات ایسے ہوتے ہیں، یہ ہے جادوگروں کا کام، اور انبیاء تو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں۔ جادو کی حقیقت یہ ہے کہ جادو ایک باطل چیز ہے، اور اسباب طبعیہ خفیہ پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ عام معمول میں جو کام کرتے ہیں، اس میں ہمارے کاموں کا دار و مدار اور انحصار ہوتا ہے اسباب طبعیہ ظاہرہ پر۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ان میں ہمیں ظاہر میں اسباب نظر آتے ہیں، ہمارے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو وہاں پر اسباب ظاہرہ پائے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں سبب نظر آتا ہے، اس کے بعد اس کا اثر نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں عام معمول کی چیز ہے، نیچرل ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی بہا لے جاتا ہے، اور گرمی میں پانی سے ہمیں ٹھنڈک ملتی ہے، آگ سے ٹھنڈک نہیں ملتی، آگ سے ہمیں گرمی ملتی ہے، تپش ملتی۔ تو یہ اسباب ظاہرہ، ان کے اثرات ہم دیکھتے ہیں، اور تمام امور کے اندر معمول کی زندگی میں اسباب ظاہرہ کار فرما ہوتے ہیں۔ اور جو جادو ہوتا ہے اس میں اسباب ظاہر نہیں ہوتے، اس میں اسباب خفی ہوتے ہیں، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، اور جادو میں جو اثر ظاہر ہوتا ہے اس کا دار و مدار ان اسباب خفیہ پر ہوتا ہے۔ تو ہمیں چونکہ اسباب نظر نہیں آتے، ہم کہتے ہیں یہ تو خارق عادت، یہ تو عادت سے ہٹ کے، یہ بندہ تو کوئی بڑی چیز ہے۔ دراصل پیچھے اسباب خفیہ ہوتے ہیں، اور جادو کے اندر جو اسباب خفیہ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اس طرح سے ہوتے ہیں، جادو کی حقیقت بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں جنات کو، شیاطین کو راضی کیا جاتا ہے، اور سرکش قسم کے جنات اور شیاطین اس بندے کا وہ کام کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو ان کی عبادت تک یہ لوگ اختیار کرتے ہیں جو جادو کرتے ہیں، کالا جادو، بلیک میجک جو کرتے ہیں، وہ ان کی پرستش اور کفریہ شرکیہ کلمات تک اور گندگیوں کو کھاتے ہیں، گندے گندے کام کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جبکہ وہ کلمات کفریہ شرکیہ کہہ رہے ہیں، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، اور جو اس طریقے کو اختیار کرتا ہے کہ جی میرا یہ کام ہو جائے، اور وہ بھی کلمات کفریہ شرکیہ کہتا ہے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔
اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسے کلمات تو نہیں کہتے لیکن گناہ کے کام، گندگی والے کام کر جاتے ہیں، تو وہ گناہ گار ہوتے ہیں، اور ان کا جو کفر ہوتا ہے وہ اعتقادی نہیں ہوتا، کفر عملی ہو جاتا ہے۔ بہرحال بہت بڑے درجے کا گناہ ہے، بہت بڑے درجے کا گناہ۔ تو اس میں یہ شیاطین جو کہ ہماری نظروں میں نہیں آتے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور معجزے کا فرق بھی آپ کو یہیں سے واضح ہو جائے گا۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے کنکریوں کی مٹھی پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اب آگ کی جو حقیقت ہے وہ تو فطرت اس کی یہی ہے کہ وہ جلاتی، لیکن اللہ رب العزت نے آگ کو ٹھنڈک پیدا کرنے کا حکم دے دیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے، اور اس میں اسباب بالکل بھی کار فرما نہیں ہوتے، نہ اسباب ظاہرہ اور نہ ہی اسباب خفیہ، کوئی اسباب بھی اس میں کار فرما نہیں ہوتے۔ تو یہ جو دور تھا جس میں جادو عام تھا، اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو اتارا اور انہیں اسی کام کے لیے بھیجا تاکہ معجزے اور جادو کا فرق لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ جادو کی چیزوں کو دیکھ کر گمراہ نہ ہو۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نہیں بھیجا، وہ تو سراپا ہدایت ہوتے ہیں، وہ جادو تو نہیں سکھائیں گے، وہ جادو کی چیزیں تو نہیں بتائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے شایان شان نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کام پہ مامور نہیں فرمایا، اس کام کے لیے ان کا انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا، ہاروت اور ماروت کو۔ اور وہ فرشتے بھی جب بھی کسی کو سکھاتے تو کہتے ہی ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں اور تمہیں جادو کی حقیقت بتانے کے لیے بھیجے گئے، لہذا تم یہ ہم سے سیکھ لو، لیکن اس کو غلط جگہ پہ استعمال نہ کرنا، اس سے اپنے نظریات اور عقائد خراب نہ کرنا، ہم تو اس لیے بھیجے گئے تمہیں تاکہ تمہیں جادو کی حقیقت واضح کریں کہ جادو اور ہوتا ہے اور معجزہ اور ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہود جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں تسلیم کرتے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کے نظریات عجیب سے ہیں، عجیب عجیب واقعات ان کی طرف منسوب کیے ہیں۔ تو اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے عداوت، اور جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جادو اور سحر کرتے تھے، اس کا علم پڑھتے تھے، منتر پڑھتے تھے، اس کو یہ انہوں نے فالو کیا اور اس کو انہوں نے سیکھا اور اس کی پیروی کی۔ تو یہ ان کی بدعنوانی اور بدعملی کو بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کا بھی واقعہ بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بالکل بھی جادوگر نہیں تھے۔ وما کفر سلیمان، کیونکہ سحر اور جادو تو کفر ہے اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے۔ یہ شیاطین کا کفر کیا کرتے تھے اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور یہ جادو وہ بھی تھا جو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں پر اتارا بابل میں، ہاروت اور ماروت پر، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس لیے تھا تاکہ وہ معجزات کا اور جادو کا فرق لوگوں کے سامنے بھیجیں۔ یہ بھی ایک تشریعی ذمہ داری تھی، ان کی تشریعی ذمہ داری تھی۔ دیکھیے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، اور انہوں نے پیروی کی
اس جادو کی جو شیاطین سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت میں، ان کے دور حکومت اور ان کے بادشاہت کے دور میں پڑھا کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے بالکل بھی کفر نہیں کیا، وہ جادوگر نہیں تھے۔ ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اس کا تعلق ہے پیچھے جو آیا ما تتلو الشیاطین، کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے اس جادو کی، اور دوسرے وما انزل علی الملکین ببابل، اور جو دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا بابل شہر میں۔ وما یعلمان من احد، اور وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں بتا دیتے، کہہ دیتے انما نحن فتنہ، کہ ہم بطور آزمائش ہیں، فلا تکفر، لہذا تم کفر نہ کرنا، کافر مت بننا، یہ جادو کی حقیقت کو سمجھو اس سے ہم سے، نہ یہ کہ اس جادو کے ذریعے سے غلط کام کرو، کفریہ شرکیہ اعمال کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، وہ ان دونوں فرشتوں سے سیکھ لیتے ایسی جادو کی چیزیں جن کے ذریعے سے وہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ تو جادو پہلے بھی اس حوالے سے بڑا مشہور، اور آج بھی اس حوالے سے بڑا مشہور کہ میاں بیوی کی لڑائی اس کے ذریعے سے کروائی جاتی ہے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے، یعنی جادو اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن کے بغیر اثر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اسباب کے درجے کی چیز ہے، اسباب کے درجے کی چیز ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور ان کے لیے فائدہ مند نہیں تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ جانتے تھے کہ جس نے لمن اشتراہ، جس نے اس کو خرید لیا، یعنی اختیار کر لیا جس نے بھی اس جادو کو، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ جادو جو ہے وہ تو کفر ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے، یعنی ایسا جاننا جانتے کہ جس پر یہ عمل بھی کرتے، جانتے تو تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ ایسا جاننا جانتے کہ جس پر عمل بھی کرتے۔ تو جب کوئی بندہ کسی بات کو جانتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو جاہل ہے، تجھے اس کا پتہ ہی نہیں، اس چیز کا تجھے پتہ ہی نہیں، حالانکہ اس کو ظاہری طور پر علم ہوتا ہے لیکن وہ اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ یہاں پر بھی چونکہ یہ تقاضے پہ عمل نہیں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ حقیقت میں جانتے۔ ولو انہم آمنوا، اور اگر یہ ایمان لے آتے، واتقوا، اور ڈرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کے ہاں جو انہیں بدلہ دیا جاتا وہ بہتر تھا، اللہ کے ہاں سے ملنے والا بدلہ وہ ان کے لیے بدرجہ ہاں بہتر تھا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو اتنی سمجھ ہوتی، کاش کہ ان کو اتنی سمجھ ہوتی، یہ اتنا سمجھتے جانتے۔ تو اس طرح سے یہ سورہ بقرہ کا 12واں رکوع مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔